اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ماہ رمضان کا آخری عشرہ اور اس کی 5 طاق راتیں، ان 5 طاق راتوں میں کون سی رات شب قدر کی رات ہوگی وہ ہم نہیں جانتے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2017۔ تو شب قدر کو اگر پانا ہے تو ہمیں ہر طاق رات میں جو بھی ہو سکے عبادت کر لینی چاہیے، جس سے ہم شب قدر کو پا سکے۔ کوئی بھی 100% گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ کون سی رات شب قدر کی رات ہے، سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وہی ہے جو سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو آج میں آپ کو ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کا ایک خاص عظیم الشان عمل بتانے جا رہا ہوں کہ اگر کوئی اس عمل کو ان طاق راتوں میں کر لیتا ہے تو اس کی دینوں اور دنیا سنور جائے گی، اور وہ جس چیز کی بھی تمنا کرے گا وہ پا لے گا انشاءاللہ۔ تو ماہ رمضان کا آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن بہت زیادہ فضیلت اور بابرکت ہوتے ہیں، کیونکہ اس آخری 10 دنوں میں ہی شب قدر کی رات ہوتی ہے۔ تو جو کوئی بھی ماہ رمضان کی یہ 5 طاق راتیں عبادت کر لیتا ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 چاند رات میں عبادت کر لے گا تو وہ شب قدر کو پا لے گا انشاءاللہ۔ تو آج میں آپ کو آخری عشرے کا ایک خاص وظیفہ اور شب قدر کا خاص عمل کل ملا کر 2 عمل پیش کرنے والا ہوں۔ تو جو کوئی بھی یہ دونوں عمل کرے گا یا کوئی ایک عمل بھی کر لے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پنجتن پاک کے وسیلے سے اس کی مشکل حاجت اور مراد پوری ہو جائے گی۔ تو آج کے یہ تینوں عمل بہت ہی آسان اور گارنٹیڈ عمل ہیں، لہٰذا اگر آپ اپنی کسی بھی جائز حاجت کو صرف 1 دن میں یا 3 دن میں پوری کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان تینوں عمل کو آخری عشرے میں کر لینا۔ یہ حاجت کا وظیفہ بڑا ہی مشہور عمل ہے، اس وظیفے سے آپ کی حاجتیں پوری ہونے کے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تینوں عمل کی اجازت عام ہے، تو اگر آپ اپنے عمل کی کامیابی کی دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دیں، یا تو صرف 1 مرتبہ آمین ٹائپ کر دیں، انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی۔ اور ایسی ہی مزید ویڈیو پانا چاہتے ہیں تو ہماری چینل القرآن اینڈ حدیث کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے یہ تینوں عمل کا مکمل طریقہ سماعت فرما لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ماہ رمضان کے آخری عشرے کا 3 دن کا عمل۔ اب یہ عمل آپ کو رات میں عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کے 10 دن میں کسی بھی 3 دن یہ عمل کر لینا، اور یہ عمل رات میں عشاء کی نماز کے بعد یا تو پھر تہجد کے وقت کرتے ہیں تو سونے پہ سہاگا ہوگا۔ تو عشاء یا تہجد کی نماز کے بعد آپ کو اول 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ کو 1 تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے۔ آپ کوئی سا بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں، آپ یہ استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ تو آپ کو یہ استغفار 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو 19 تسبیح قرآن پاک کی یہ مشہور آیت کریمہ کی پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اسی طرح آپ کو یہ تسبیح 1900 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح پڑھتے وقت اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے دل ہی دل میں اپنی حاجت کا پختہ تصور رکھنا ہے، اور خلوص دل کے ساتھ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اور پھر آخر میں بھی آپ کو 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجت کے لیے دعا مانگیں، انشاءاللہ صرف 3 دن کے عمل سے آپ کی مراد تمنا پوری ہو جائے گی۔ بہت ہی آسان عمل ہے یہ۔ تو آخری 10 دن میں کسی بھی 3 دن یہ عمل کر لینا، ہو سکے تو باقی رہ گئی 4 طاق راتوں میں یہ عمل کر لینا۔ اب عمل نمبر 2۔ اب یہ عمل شب قدر کی رات کا صرف اور صرف 1 رات کا وظیفہ ہے۔ یہ عمل 27ویں رات کو کرنا ہے، لیکن اگر کوئی اس عمل کو 21، 23، 25، 27 اور 29ویں یہ 5 طاق راتوں میں کر لیتا ہے تو سمجھ لے کہ اس کو شب قدر مل گئی، اور ساتھ میں یہ عمل بھی کیا تو اس کی زندگی کے تمام نیک جائز حاجتیں پوری ہو جائے گی، ہر پریشانی مصیبت دور ہو جائے گی، اور سب سے بڑی بات کہ اس کی حاجتیں فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ عمل آپ کو 27ویں شب یعنی شب قدر میں عشاء تراویح کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو 2 رکعت نوافل نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کرنی،
और इस नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल वल्लाहु शरीफ को पढ़नी है और फिर आम नमाज की तरह नमाज मुकम्मल करनी है। और फिर नमाज के बाद आपको ये इस्तग़फ़ार 100 मरतबा पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, तो 100 मरतबा पढ़ ले। और फिर 10 मरतबा नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। तो ये आपका 1 मरतबा अमल पूरा हुआ। इसी तरह आपको ये अमल 6 मरतबा दोहराना है, यानी इस तरह आप 12 रकात नवाफिल नमाज अदा करेंगे और हर 2 रकात के बाद एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़नी है और 10 मरतबा नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। तो आप इस पूरे अमल में 12 रकात नवाफिल नमाज अदा करेंगे और 600 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे और 60 मरतबा नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे। ये पूरा अमल कर लेने के बाद आप दोनों हाथ उठाकर अपनी हाजत की दुआ मांगे। इंशाअल्लाह मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, अमल करते ही आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। वैसे ये अमल एक रात 27वीं सब में करना है, लेकिन अगर कोई हर ताक रात यानी 21, 23, 25, 27 और 29 ये 5 ताक रातों में कर लेता है तो सोने पे सुहागा होगा। अगर आप सिर्फ एक दिन करना चाहते हैं तो आप 27वीं सब में ये अमल को कर लेना। अब आज का आखिरी अमल नंबर 3। अब ये अमल भी आपको माह रमज़ान के आखिरी असरे की ताक रातों में करना है। कम से कम 1 दिन या तो 3 दिन लाजमी करना है। किसी भी 1 या 3 ताक रातें ये अमल कर लेते हैं तो बेहतर होगा। ये अमल सिर्फ दिली हाजत और मुराद को पाने के लिए ही नहीं बल्कि दौलत, रिज़्क़, नौकरी और शादी के लिए भी ये अमल बहुत ही पुरतासीर अमल है। तो ये अमल में करना ये है कि आपको ईशा तरावी की नमाज के बाद 2 रकात नवाफिल सलातुल हाजत की नमाज अदा कर लेनी है। अब इस नमाज की दोनों रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़नी है और फिर नमाज को अदा कर लेनी है। अब नमाज अदा करने के बाद आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ये 3 मुबारक इसमें पाक की एक तस्बीह पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्लाहु या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु, तो ये 1 मरतबा हुआ। या अल्लाहु या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु, तो ये दूसरी मरतबा हुआ। इसी तरह आपको ये तीनों नाम एक साथ मिलाकर 100 मरतबा पढ़ लेने और फिर आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जो जो चाहते हैं उन तमाम हाजत के लिए दुआ मांगे। ये अमल आप सिर्फ 1 रात या तो 3 रातें कर लेते हैं तो बेहतर होगा। तो आप लोग ये तीनों अमल में से जो चाहे वो अमल कर सकते हैं। अगर किसी को ये तीनों अमल भी करने हैं तो भी कर सकते हैं। दूसरा कि आज पहली शब कद्र यानी 21वीं चांद रात का दिन हो चुका है, यानी अब हमारे पास सिर्फ 4 ताक रातें रह गई हैं। तो आप इन 4 ताक रातों में भी ये अमल कर सकते हैं। तो आप लोग आखिरी असरे की ताक रातों में से कोई एक रात शब कद्र की रात हो सकती है, यही समझकर ये छोटी सी इबादत कर लेना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको शब कद्र अता फरमाए और नेक जायज़ हाजतों को कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।